جی اس وقت میں موجود ہوں چودھری شیلی کے ساتھ بابائے سیاست سے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت کی جو ملکی سیاسی صورتحال ہے وہ اس ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. چودھری صاحب شکریہ وقت دینے کا, اور یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ صورتحال آج پیدا نہیں ہوئی. یہ جب 2018 میں الیکشن ہوا ہے وہاں پہ زبردست دھاندلی ہوئی. میرے اپنے حلقے میں مجھے میرے بیٹے کو 1200 ووٹ سے ہرایا گیا, اور ہمارے تمام پولنگ اسٹیشنوں سے جب ووٹنگ کا ٹائم ختم ہوا ہمارے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو نکال دیا گیا. جو بعد میں ہمیں کئی جگہ سے پولنگ آفیسروں نے بتایا جی کہ آپ یہاں سے 900 ووٹ سے جیت رہے تھے, جب تک آپ کو 900 ووٹ سے ہرایا نہیں گیا ہمیں باہر نہیں نکلنے دیجیے. اس حکومت کو زبردستی ملک پہ مسلط کیا گیا دھاندلی کے ذریعے. ہو سکتا ہے جو لائے ان کو توقعات ہوگی کوئی ان سے, لیکن یہ جو لوگ آئے اقتدار میں جی انہوں نے اقتدار سے آنے سے پہلے بڑے بڑے بلند باغ دعوے کیے, ایسے دعوے کیے جو میرے خیال سے کئی ممکن ہی نہیں تھے. جب کہ ان کو حکومت ملی تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے دعووں پہ چلو 100% نہیں 30-40% ہی عمل کرتے, لیکن جو انہوں نے کہا ہر بات پہ انہوں نے یو ٹرن لیا. ملک کی معاشی صورتحال ڈے بائی ڈے خراب ہوتی گئی, عوام کے 22 کروڑ عوام کے مسائل بڑھتے گئے, اور آہستہ آہستہ 3.5 سال میں حالات یہاں تک آ گئے کہ ہمارا ملک معاشی طور پہ ڈوب گیا. ان 3.5 سالوں میں جتنے پچھلے 70-72-76 سالوں میں قرضے لیے گئے انہوں نے اتنے قرضے لے لیے. جو عوام سے وعدے کیے کہ ہم تمہیں 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ یا کتنے لاکھ گھر بنا کے دیں گے, خوشحالی آئے گی, نیا پاکستان ہوگا, ہر بندہ خوشحال ہوگا, وہ ہر بندہ خوشحال ہونے کی بجائے ہر بندہ معاشی طور پہ الٹتا گیا. اب حالات یہ ہو گئے ملک کے کہ جو آدمی ہماری آبادی تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ 15 سے 20 ہزار روپیہ مہینہ کماتے ہیں. جی ان 3.5 سالوں میں کسی کی آمدن نہیں بڑھی بلکہ کم ہوئی, لیکن جو کھانے پینے استعمال کی چیزیں تھیں ان کے نرخ جو ہے 3-3 4-4 گنا بڑھ گئے. میں صرف 2-3 چیزوں کے ریٹ بتاتا ہوں. جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو آٹا 30 روپے کلو تھا, آج 70 روپے سے زیادہ ہے. گھی 160 کے قریب تھا, آج 460-70, یعنی کہ 3-4 ٹائم چیزیں بڑھ گئی. چودھری صاحب یہ جو بزدار نے استعفیٰ دے دیا پرویز لائی کو, یہ انہوں میں نے اس پہ آ رہا ہوں. میں ساری تمہید آپ نے سوال کیا نا کہ ملکی حالات کیوں خراب ہیں, تو یہ میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب عوام اس حکومت سے بہت تنگ آ گئی. ان کو بڑی سپورٹ ملی, تمام ادارے ہمارے جو طاقتور ادارے ہیں انہوں نے بھی اس حکومت کو بڑی سپورٹ کی, لیکن انہوں نے بالکل کچھ ڈلیور نہیں کیا. آپ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں, آپ جنگ روڈ پہ چلے جائیں, سمندری روڈ پہ چلے جائیں, ستیانہ روڈ پہ چلے جائیں, جڑا والے روڈ پہ چلے جائیں, سرگودا روڈ پہ چلے جائیں, سب سڑکیں مین جو ہمیں باہر بڑے شہروں سے بلاتی ہیں ٹوٹی, کوئی ڈلیور نہیں کیا ہے کوئی. چلو 10-15-20% ہی ڈلیور کرتے, لیکن انہوں نے کوئی ڈلیور نہیں. حالات خراب ہو گئے. اب عوام یہ چاہتی ہے بلکہ دعائیں کر رہے کہ یا اللہ اس حکومت سے نجات دے. بہت تنگ ہے لوگ. یہ میرے سامنے ہے, میں آپ کو ملاقات کراتا ہوں جو
18 20 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। वो दूसरे दिन आए होते हैं जी बिल बिजली आ गया, चौधरी साहब 10,000 रुपया दे, कितने को तुम बोल। अब ये हालात ख़राब है, इन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, कोई डिलीवर नहीं हुआ, कोई किसी अदारे में किसी काम में इन्होंने कोई डिलीवर नहीं। तो जब मुआशी हालात ख़राब हो गए, लोगों के हालात ख़राब हो गए, तो फिर अपोजिशन को मौका मिला। अब अपोजिशन ने इन पे चढ़ाई कर दी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक। अब उसमें फिर इनकी अपनी पार्टी में लोग अपने हल्कों में जाते हैं, लोग उनको गालियाँ निकालते हैं कि तुम्हें तो नए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए वोट दिया था और तुमने डिलीवर कुछ नहीं किया। अब वो जो लोग सियासी लोग हैं, सियासी खानदान हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है आइंदा भी, जब उन्होंने अपने हलकों में बुरा कहा जा रहा है, लोग तंग हैं, उनको बुरा भला कह रहे, तो इनकी अपनी पार्टी में रिफ्ट पड़ी, कई धड़े पड़े, कई वो लोग जान बचा रहे हैं। अब वो अपोजिशन से उन्होंने राब्ते कर रहे हैं जी आप हमें अपनी टिकट दें तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार। और उनमें बहुत से, थोड़े नहीं, आधी से ज़्यादा पार्टी इनकी मेरी सारा इल्म है, मुख्तलिफ ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून पंजाब में मुस्लिम लीग नून की टिकट के इवज़ वो इनको वोट देने के लिए तैयार, अदम एतमाद का। और उस पर वो जो उसका है कि इनकी डी सीट हो जाएगी, वो डी सीट होने के लिए भी तैयार कि अगला इलेक्शन अगर हम इसी तरह और साल बाद शुरू किया तो हम जीत नहीं सकते। इसलिए बेहतर है कि ये साल हम टी सोटा हो जाए और नून लीग की टिकट मिल जाए और हम अगला इलेक्शन जीत जाए। ये सूबाई के लोग हैं या कौमी के हैं या दोनों के हैं? सारा ही है, और इजड़ के इजड़ तैयार है आने के लिए। सही, ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। अब वो सारा सिलसिला हुआ, उसमें फिर जो छोटे उनके इत्तेहादी हैं जैसे काफ लीग है, MQM है, वो पाव वाले हैं, वो और सिंगल जो हैं, उन्होंने कईयों ने आज़ाद भी इलेक्शन लड़ा हो। अब वो नथी इनके साथ होने की वजह से उनकी पोजीशन भी हल्कों में ख़राब हो रही, तो उन्होंने अब अपोजिशन के साथ मिलकर लोगों की ख्वाहिशात और डिमांड पर इस हुकूमत को बदलने का फ़ैसला किया। बदलने के लिए वो तादाद पूरी होगी अपोजिशन की जो अदम एतमाद की होती है, तो उन्होंने अदम एतमाद की रिक्वेजिशन दी है, आपको भी पता है। अब उसमें सियासी, अगर इनके पास अक्सरियत होती हुकूमत के पास, अपोजिशन के पास मतलूबा नंबर ना होते अदम एतमाद के, तो इन्होंने पहले 2-3 दिन में गिनती करा देनी थी। अब ये गिनती से भाग रहे हैं, उस मौके से भाग रहे हैं, अब कोर्ट में चले गए हैं। अब मुझे बताएं कि ये अगर एक वज़ीर आज़म मुल्क ही बेच दे, सारा मुल्क ही तबाह कर दे, तो अपोजिशन जो कम वोट है जिसके 10-15, वो जब तक उनको साथ नहीं मिलाएगी कैसे अदम एतमाद हो। इसका मतलब है उसको मज़ीद 1.5 साल जो रहता है, 1.25 साल मज़ीद इजाज़त दीजिए है कि मुल्क को तबाह कर दे। अब उस पर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर इन पे क्लास लगाएं कि ताहियात इनको डिस्क्वालीफाई करें अगर ये वोट देते हैं अपोजिशन को। आप मुझे बताएं, आप भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, आप भी देख रहे हैं लोग कि ये जो मसाइल इतने पैदा हो गए हैं, लोगों की जीना हराम हो गया है, खाना नहीं मिल रहा, रोटी नहीं। मैं आप आए मेरे पास बैठ जाए कल, मैं आपको बताऊंगा कितने लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो अब ये चले गए अब अपना पीरियड पूरे करने के लिए,
آپ دنیا میں دیکھیں جہاں بھی عدم اعتماد ہوتا ہے لازمی حکومتی اراکین اپوزیشن کے ساتھ مل کے وہ جو نکمی اور بیکار اور عوام دشمن حکومت ہے اس کو تبدیل کرتے. تو اگر یہ کہ میں خود بھی رہا 3 دفعہ ہے میں نے, یہ کلاس ہونی چاہیے ایسی کہ اگر ملک کا وزیر اعظم اور اس کی ٹیم جو ہے وہ ملکی معاملات کے خلاف ان کی سرگرمیاں جا رہی ہیں, ملک تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی؟ حکومت تو گئی ہوئی, جائے گی نہیں, گئی ہوئی. تو اب پرویز الہی کو پی ٹی آئی نے امیدوار بنایا ہے. پرویز الہی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکے. نون لیگ کا سٹانس کیا ہوگا؟ یہ 2-3 دن کی بات ہے. عدم اعتماد ہو جائے پرائم منسٹر میں, یہ پرویز الہی وغیرہ ایک دھکا بھی نہیں کھا سکتی. ساری جماعت بھاگیا نہیں. میں گواہ ہوں کہ پی ٹی آئی کے 60-70 لوگ نون لیگ کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دو تو ہمیں لے لو. تو صاحب ایک بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ آباد نون لیگیوں کا شہر تھا اور نون لیگیوں کی ہی اکثریت ہے یہاں پر. آپ کا جو ایک تنازع تھا جماعت کے اندر, رانا ثناء اللہ کا اور شیل گروپ کا جو تنازع تھا, آپ نے ان کے خلاف پریس کانفرنس بھی کی, آپ نے کچھ الزامات بھی لگائے. بعد میں آپ ادھر جب مریم صاحبہ کا جلسہ ہوا تو دائیں آپ تھے, بائیں وہ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ کیا تھا, وہ الزامات میں کچھ ابہام ہے یا آپ جب کھڑے تھے وہ بیوی کا پریشر تھا, یا اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ گزارش یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں, سیاسی اختلاف ہے. ہر جماعت میں آپس میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے. ان کی جو کارکردگی ہے شہر میں, پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, جس بات آپ کر رہے ہیں جلسے کی, اس جلسے میں ہم اگر لوگوں کو, میں کچھ بھی نہیں, میرے پاس کچھ ہوتا نہیں, لیکن اللہ کے فضل سے جب میں نے اقتدار میں تھا یا اپوزیشن میں تھا, میں نے لوگوں کی خدمت کی, بے لوث خدمت کی. آج بھی میں لوگوں کا مشکور ہوں کہ میری یہ بات پہ ہزاروں کی تعداد میں بات نکل آتی ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ وہ باتیں زیادہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ایک تو ہمارے جو قائدین ہیں ان کے پاس میرے متعلق بھی کہتے ہیں جی وہ لوٹ کے کھا گیا, یہ میں رانا ثناء اللہ جھوٹ بولتے ہیں؟ ہاں, میں نے کبھی چغلی نہیں کی آج تک, نہ میں نے شہباز شریف سے نہ نواز شریف سے رانا ثناء اللہ کے متعلق کبھی جا کے ایک بات نہیں کی کہ یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن میں جو وہ کر رہے ہیں فیس کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے فضل سے جب بھی شہر میں مسلم لیگ نون کی طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑا, وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کی. یہ اگر سچے ہیں, کام کرتے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ بھی کام نہیں کرتے, لوگوں کی خدمت نہیں کرتے. لوگوں کے کام اگر کرتے بھی ہیں تو میں کیا کہوں ایسے. لیکن میرا چیلنج ہے کہ پورے شہر میں کوئی ایک آدمی بھی آ کے کہہ دے کہ یہ کام ہم نے شیر علی کو پیسے دے کے کروایا, نوکریاں مفت, کام مفت, بڑے بڑے کام لوگوں کے کرائے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو انہوں نے ووٹ دیا تھا, اللہ نے ہمیں طاقت دی, اس طاقت کی بھی ان کی خدمت کی. تو سر یہ جو منحرف ہوئے ہیں ابھی جو نئے کچھ لوگ ہیں, ان کا بیشتر کا تعلق فیصل آباد سے ہے, اور اب یہ ظاہر ہو, جیسے پہلے میں نے کہا کہ فیصل آباد نون لیگوں کا شہر تھا, نون لیگوں کا ہے, اس میں اکثریت ہے اراکین اسمبلی کی بھی. اس وقت جو آپ صورتحال ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جو مقامی قیادت تھی, اس کے اختلافات کے باعث پی ٹی آئی کے لوگوں کو موقع ملا تھا اور اب لوگ پھر واپس آ رہے ہیں؟ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا, میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ہرایا گیا. صحیح, وہ جیتا نہیں, وہ پھر ہم نے دوبارہ گنتی کرائی. ابھی دو حلقوں کی 2-3 دن ایک تھوڑی سی گنتی ہوئی تھی,
وہ بابر روان نے متعلقہ جو جج گنتی کرتا اس کو گالی نہیں دی کہ تم بند کرو گنتی، میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ۔ اس نے ایک دن گنتی کی، دوسرے بند۔ الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے آج تک گنتی نہیں ہوئی، پھر پورا ہوں ہمیں ہرایا گیا۔ میں انجینئر تھا سارا کام، ہاں جی، سارا کام انجینئر تھا۔ انجینئر تھا نہیں، سارا دنیا نے دیکھا کہ انجینئر تھا۔ میں نے کہا نا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ بند ہوتے ہی اور پولنگ آفیسروں کو تب تک جانے نہیں دیا گیا جب تک ان پہ ٹھپے لگوا کے دستخط کرا کے ہمیں ہرایا نہیں گیا۔ تو سر نواز شریف کی واپسی کی اطلاعات تھیں، وہ باتیں بند ہو گئیں، اس کے پیچھے کیا بات ہوئی؟ ان کے آنا کیوں رک گیا؟ دیکھیے نواز شریف کو جس کام پہ نکالا کیا وہ مذاق والا کام، کہ کامے پہ نکال دیا جی، تنہا نہیں۔ یا تو اس کو کہتے 20-100 ارب آپ نے کرپشن کی ہے، یہ ثابت ہو گئی ہے، نکالا تو کامے پہ کہ اپنے بیٹے سے تنہا نہیں لی۔ جو مڈل ایسٹ کنٹری اس میں جانے کے دو طریقے، یا تو ہم ویسی سے ویزا لیں، یا پھر آپ وہاں پہ جو لیبر ہے ان کے پاس کامے ہیں، وہ کامے پہ آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ نواز شریف کے بیٹے کی وہاں اپنی فرم ہے، اس نے اپنے بیٹے سے کامہ لے لیا کہ میں کبھی آؤں یہاں ملنے تمہیں، تو مجھے آنے جانے میں ویزا لگوانے میں کوئی پرابلم نہیں۔ انہوں نے اس پہ نکال دی۔ اب نواز شریف کو نکالا جی آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، یاد ہے کیسا بھونڈی بات ہے کہ بیٹے سے انہوں نے آنے جانے کے لیے ویزا لی۔ آپ کراچی چلے جائیں، آدھے جیسے ہم مری یہاں کے جو خوشحال لوگ ہیں، مری ایبٹباد اوپر جاتے ہیں، وہ دبئی جاتے ہیں، وہ کراچی ہر تاجر کے پاس کامہ ہے، جتنے بڑے لوگ ہیں وہاں اچھے خوشحال سب کے پاس کام ہے۔ وہ جب مرضی جہاز میں بیٹھتے ہیں مری دبئی چلے جاتے ہیں۔ میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے میاں صاحب 29ویں روزے پاکستان میں آتے جیل جائیں گے یا عدالت جائیں گے؟ سیدھے جیل جائیں گے، سیدھے جیل جائیں گے۔ وہاں سے پھر کوشش کریں گے قانون کے مطابق ان کو ریلیف میں۔ چونکہ میاں صاحب رمضان شریف کے 10 روزے جو ہیں جب سے وہ 10 روزے مدینے میں رکھتے تھے اور اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ آنے کو کل آ جائیں گے، یہ حکومت گر رہی 4-5 دن لگی، لیکن وہ پھر آ کے ان کو جیل جانا ہے، تو اب وہ ان کی خواہش ہے کہ میں رمضان کے روزے رکھ کے اور 10 دن جو ہیں وہ ان کی عادت جو ہے وہ جو کرتے ہیں دعائیں وہ پورا کر کے جب پاکستان میں 29واں 30واں روزہ ہوگا اور سعودی عرب میں عید ہوگی وہ اس دن پاکستان میں تو وہ آ کے عید اپنی جیل میں کریں گے؟ سیدھے جیل جائیں، وہ تو قانون کے پاس جانا پڑے گا، ان کو سزا ہوئی تو وہ جیل میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد عدالتوں میں ان کو اس لیے ریلیف نہیں ملا کہ ان کی حاضری نہیں، عدالتوں نے جو بھی انہوں نے اپیلیں کی ہوئی اس میں عدم حاضری پہ ان کو ریلیف نہیں مل رہا۔ اب وہ حاضر ہو جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے تو کیس لڑیں گے۔ کیس میں نے آپ کو بتا دیا کہ کامے پہ ان کو سزا، کیا کہ ملٹری کنٹری سے لوگوں سے پوچھیں جو ہیں عربی سارے، وہ مزاج سمجھ رہے ہیں یار نواز شریف کو کامے پہ ڈسکوالیفائی کر۔ بلدیاتی انتخابات کو آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میرے حساب سے ابھی نہیں ہو رہا ہے، چونکہ انہوں نے ابھی تک بلدیاتی ایکٹ ہی نہیں پاس کی۔ اگر یہ ایکٹ پاس کر دیتے تو پھر مئی میں ہو جاتا، لیکن اب وہ نئے لوگ جو آئیں گے وہ سارے جو ہیں معاملات اسمبلیوں میں ان کو ٹھیک کریں گے، اس کے بعد پھر جنرل الیکشن ہوگا، اس کے بعد پھر بلدیاتی۔ یہ کاف لیگ کا اتحاد ہو رہا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، اچانک کاف لیگ نے پی ٹی آئی کی دڑے میں بیٹھ گئی، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس میں میرے حساب سے پرویز لائی سے ہاتھ ہو گئے،
ان کے ساتھ اپوزیشن قائدین کا معاہدہ ہو گیا، ساری بات طے ہو گئی۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں وزارت اعلیٰ دی جائے جو بھی 4 5 6 مہینے، پہلے تو ان کے 1.25 سال کی ڈیمانڈ تھی، صحیح لیکن اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم نے سارے اسمبلی میں جو قوانین ہیں سیدھی کر کے بجٹ بنا کے تو الیکشن میں جانا، صحیح یہ مان نہیں رہے تھے۔ میاں نواز شریف پورا 1.25 سال نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے، یا اپوزیشن ساری تیار نہیں تھی۔ پھر یہ کچھ نیچے یہ آئے، کچھ نیچے وہ آئے، طے ہو گیا بھی جتنی دیر یہ گورنمنٹ چلے گی چوہدری پرویز لائی وزیر اعلیٰ۔ صحیح اب یہ لالچ میں چلے گئے اس طرف، انہوں نے کہا جی 1.5 سال ہم گزاریں گے، 1.5 سال آپ گزاریں گے۔ اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں ہم پرویز الہی کو ادھر لے کے جانا ہے، غیر جانبدار ہو گئے، کہہ رہے ہیں یا ہوئے بھی ہیں؟ نظر تو آ رہا ہے کہ ہو گئے، نہیں تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہونا ہی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اگر غیر جانبدار نہ ہوتی تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہونا نہیں تھا۔ آپ سمجھتے ہیں پرویز الہی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، یہ ہاتھ کروانے میں کون سی قوتیں ہیں؟ ان اس کا کا اپنے مونس الہی کے ساتھ مونس اور حمزہ کا اختلاف ہے؟ بعد میں کوئی قوت، اس کے بیٹے کا زیورات ہے، اور پرویز الہی سیاسی طور پہ ہمیشہ اقتدار میں لالچی رہا ہے۔ اب جب ان کا پیپل پارٹی سے تھا اتحاد 5 سال وہ جو پوری کی، یہ پہلے دن سے آخری دن تک کوشش کرتا رہا کہ مجھے نائب وزیر اعظم بناؤ، جبکہ نائب وزیر اعظم پاکستان کے آئین میں کوئی جگہ ہی نہیں، صحیح، لیکن یہ یہی کہتا رہا، اخیر بن گیا تھا، لیکن انہوں نے بے اختیار نائب وزیر اعظم بنایا۔ بھئی اتنا بڑا تمہارا قد ہے، اتنے سیاسی، تمہارے شجاعت بہترین آدمی، وہ جو بات کہتا ہے اس کو پورا بھی کرتا۔ وہ خفا ہوا اس دن کہ بھئی ہمارا جب اپوزیشن کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے تو تم کیا لینے جا رہے ہو عمران خان کے پاس؟ لیکن وہ 4 مہینے 5 مہینے کی بجائے وہ 16 17 مہینے وزیر اعلیٰ رہنا چاہتا تھا، اور اسی لالچ میں وہ میرے خیال میں سیاسی شہیدی ہو گیا۔ اچھا جو صاحب مقامی بات کرتے ہیں، یہاں پہ راجہ ریاض صاحب بھی منحرف ہوئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے بھی انہیں کوئی آشیرواد ہے، ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیے ان کے بہت سے، میں ایک دو کی نہیں، بہت سے ان کے جو ممبر ہیں وہ منحرف نہیں ہوئے، وہ ان کی غلط پالیسیوں، عوام دشمن پالیسیوں کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے دوبارہ اپنے حلقوں میں جب جاتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے وہ محسوس، ہر شعور آدمی محسوس کر رہا ہے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو۔ اب میں جب ٹیسٹ لینا ہوتا ہے نا حکومتوں کو ابھی کیسے ہیں، تو میں جنگ بازار میں جاتا ہوں، وہاں میرے بہت کافی میرے دوست لوگ ہیں جو پیار کرتے ہیں، میں ان سے ان سے میں پوچھتا ہوں، وہ غربا ہیں سارے، وہ لیبارٹری ہے آپ کی؟ میری لیبارٹری ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ایسی ویسی ٹائم ہوتا ہے تو میں جنگ بازار جاتا ہوں، وہاں میں اترتا ہوں، وہ کافی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آئے شیر علی صاحب، آئے شیر علی صاحب، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا حالات ہیں، وہ سب گالیاں اور بد دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری لیبارٹری ہے جنگ بازار۔ تو وہ جب آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ خود جو پوزیشن آپ کی ہے اس پوزیشن کے لحاظ سے آپ کو بھی تکلیف ہوگی، 10% 20 40 جو بھی پوزیشن کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یار کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹ، کوئی دال جو ہے 200 سے کم نہیں، کوئی سبزی 100 سے کم نہیں۔ تو نون لیگ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیا آپ ریٹ کم کر دیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو ابھی آپ نے کیا۔ ڈالر تھا 104 روپے کا، نواز شریف جب اترا جولائی، ڈالر ہو گیا 182۔ 78% سیدھی
جو ہے مہنگائی وہ ڈالر نے کر دی. جو بھی آئے گا جب تک ڈالر کو نیچے نہیں لائے گا مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی. جب آپ 180 کی 82 کی چیز باہر سے خریدیں گے, آپ جتنی آپ کی انڈسٹری ہے سب میں آپ کی جو ہے وہ امپورٹ کر کے چیزیں استعمال ہوں گی. جب 182 83 کی آپ چیز باہر سے لا کے یا 104 کی تو نہیں بیچیں, 104 کی بیچنے کے لیے ڈالر کو نیچے لانا. اگر کوئی حکومت ڈالر کو نیچے نہ لائی, یہ میں آپ کو بتا دوں, میں ہمارے معاشیات میں ہوں, سیدھا سادہ آدمی 2 جمع 2 کی بات کر رہا ہوں, تو مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی. ڈالر بھی لانا ہوگا, ڈالر بھی لانا ہوگا, ڈالر بھی لانا ہوگا اور ڈالر کو سستا بھی کرنا ہوگا. پی ٹی آئی کا مستقبل آئندہ الیکشن میں کیا دیکھتے ہیں؟ اجڑ کے اجڑ بھاگ جانے ہیں, لیکن ٹکٹیں ملیں تو اس کی طرف سے اجڑ. میں گواہ ہوں اس بات کا, میں فیلڈ میں ہوں, اجڑ تیار ہے آنے کی. جو مرضی کر لیں آپ, سب سے پہلے ڈالر لائیں اور ڈالر کو سستا کریں. سنا ہے کہ یہ ساری چیزیں تیار ہیں. ڈالر سستا ہوگا, ڈالر سستا بھی ہوگا اور ڈالر آئے گا. یہ دعویٰ تو پی ٹی آئی والے بھی کرتے تھے. یہ وعدے کرتے تھے نا, ہم نے وعدہ نہیں کیا. آپ نے سوال کیا, میں جواب دے رہا ہوں. میری قیادت نے وعدہ نہیں کیا, لیکن یہ تیاری ہے ہماری کہ ڈالر بھی لانا ہے اور ڈالر کو سستا بھی کرنا ہے. ڈالر بھی لانا ہے اور ڈالر کو سستا بھی کرنا ہے. نواز شریف آتے ہی جیل جائیں گے اور وہ اپنی عید جیل میں گزاریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اجڑ جو ہے پی ٹی آئی سے دیگر جماعتوں میں, خاص طور پر نون لیگ میں آنے کے لیے تیار ہیں. ان باتوں کا اظہار کرے تھے بابا سیاست چودھری شیلی صاحب, اور ان کا تجزیہ آپ نے سنا, اور وقت بتائے گا کہ ان کی باتیں کتنی درست ہیں اور کتنی عوام دوست پالیسیاں بنانے میں ان کی جماعت کامیاب ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.